الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سلسلہ کرام چل رہا، اس سلسلے کا متعلق ہے، مگر ذرا تھوڑا پیچھے جانا کہ سورہ یوسف جڑی وہ میں آیتاں پڑھی ہیں، وہ پچھلے جمعے ایک سوال جڑا پیدا ہوا اس کا جواب بھی ہے۔ ایک پاسے تے احادیث رسول کریم علیہ السلام دے اندر بہت ساری احادیث سے مضمون بیان ہویا تے عقل دے بھی مطابق ہے کہ کوئی شخص اسلامی حکومت عہدہ چاہے تو خائن اور بددیان سے عہدہ طلب کرنا ہی کہ مینوں یہ عہدہ ملے، ان اخوانکم عند اللہ من طلب، جڑا آپ آندا نا، آپ نے فرمایا انہوں احساس ہی نہیں کہ قیامت دن یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی منصب نہیں، عہدہ نہیں، یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، یہ تو جان چھڑانی چاہیے۔ مگر ویکھن چاہیا کہ حضرت علی علیہ السلام اس عہدے دے اس موقع تے طالب ہوئے جدوں حضرت عبد الرحمن بن عوف ثالث بن گئے۔ انہوں نے انہاں دونوں شیخاں نوں پوچھیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تہاڈے چوں کوئی وچوں نکلدا تے عہدے تے چھڈ دتا جائے کہ اللہ نو حاضر ناظر جان کے تے اسلام دی بہتری سوچ کے جڑے دو باقی رہ گئے، یعنی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چوں یا علی چوں چن لے، اس کے تو شیخاں یہ دونوں چپ رہے، انہاں چوں کسے نہیں آکھیا میں دستبردار ہونا، یہ دونوں اس گل تے نہیں آئے کہ اسی نہیں وچوں نکلا، طلب پائی گئی۔ اور یہ بھی بالکل حدیث پاک سے ہوندا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو فیصلہ سویرے کیتا تے رات پہلا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بات کی اور وہ بات اس طرح دی کی بے حضرت علی علی طمع، بالکل امید لے کے اٹھے کہ فیصلہ عبد الرحمن نے میرے حق سے کرنا۔ یہ تو پتہ چلتا کہ وہ چاہتے کہ مینوں عہدہ ملے۔ دوسرے پاسے ویکھیا جاتا بھی جدوں پھر اپنا زمانہ آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے کہ لوگ آئے بے امیر المومنین اسی تہاڈی بیعت کر دیں، 3 دن مدینے دے لوگ آندے رہے، آپ نے فرمایا نہیں، جنوں بناونا بنا لو، میں جنوں بناؤ گے وہی گل منوں گا اور وہی اطاعت کروں گا، تے جے میں پیچھے چلا ہونا ادھر کوئی فتنہ نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ ادوں چاہتے ہیں، ہوں لوگ آدھے کہیں گے تو لیں کوئی نہیں۔ تو یہ سوال پچھلے مرتبہ جڑا ایک بچے نے اٹھایا کہ ایک پاسے تسی آندے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا خود طلب کرے وہ شاید علی نالائق ہے، وہ کام ہی جڑا کہ وہ چاہتا ہے دسدا پہ وہ اندر خوف خدا کوئی نہیں۔ دوجے پاسے ادھر تما پائی جاتی چاہتے اور وقت آیا تو لیں کوئی نہیں۔ یہ لیے میں سورہ یوسف نے پڑھیا تاکہ حدیث اور یہ مسئلہ جڑا نا کہ وہ چاہنا نہیں پہنتا، یہ حل ہوئے، اشکال جڑا دور ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجتے گئے جھوٹا الزام لگا کے عورتوں والا، اتنے پھر 2 آدمی بادشاہ مصر دے جڑے ملازم سی وہ قید ہو گئے، انہاں خواب ویکھیا یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے بھی یہ بہت اعلیٰ آدمی ہیں، نیک ہے، سارا جیل خانہ ادب کردا تے سب نے نیک سلوک کردا۔ انہوں نے آپ پوچھا تسی محسنین چ نظر آؤ، سارے خواباں دی تعبیر دے، خواباں دی تعبیر آپ نے دسی، وہ جہدے بارے دسیا میں نے رہا ہو جانا تو انہوں نے آخیا بادشاہ کو میرا ذکر کریں۔ کئی لوگوں نے معنی بنا لیا، میں آخیا میری رہائی لی آخی، یہ غلط بات، صرف کیا میرا ذکر کری۔ یہ گل بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ چھڑاؤ لی جڑا نا کہ میرے لیے کوشش کئی نے آخیا بھی سزا بھی تے یوسف علیہ السلام کو ملی ہے، وہ قید نہیں چھٹی ختم ہوئی، میں نے کیوں آخیا بادشاہ کو میرا ذکر کری، اور بادشاہ کو ذکر کریں آخیا، یہ نہیں آخیا میں چھڑاؤ۔ گل بڑی باریک ہے، ذکر دا مطلب جو جیل تسی میرا ویکھیا کہ نیک ہے، توحید دے واز کرنا، دین دسدا، اے اپنے بادشاہ میں دسو کہ تیرے ملک دے اندر ایک خدا دا ایسا نیک بندہ جڑا خدا دی توحید دا ذکر کردا، اور یہو جہا دا کردار ہے، چھڈن چھڈاؤن دی گل کوئی نہیں، مینوں چھڈے یا نہ من دے، ذکر دس۔ مگر وہ ذکر نہ کر سکیا، بھول گیا، اپنے عہدے تے گیا، عیش لگ گیا۔ بعد بادشاہ نے خواب ویکھیا اور اس خواب دی تعبیر لی سارے ملک مصر دے انہیں عالماں نوں پوچھیا بھی تسی جے تعبیر جان دے تے کوئی تعبیر دسو، ہار گئے سارے کہ سانوں یہ کوئی تعبیر نہیں آتی، ایویں وہم خیال ہے تیرا، کچھ نہ گل بنی۔ اس وہ آدمی جڑا ساکی رہا آیا سی انہوں یاد آیا بھی اوہو ساڈے خواب دی تعبیر اس بندے خدا دے نے دسی سی، وہی دس سکتا۔
انہیں آخیا بادشاہ سلامت مینوں اجازت ہوے تو میں جیل خانے جاواں اور انہوں نے پوچھ کے آنا اتنے بلا اللہ دا ایک نیک بندہ اپنی گل بھی سنائی سارے خواباں دی اجاں تو انہیں آخیا ضرور اتنے جا تو یوسف علیہ السلام نو ملیا آپ نے خواب بھی تعبیر بھی دسی اور نال سارا انتظام بھی دسیا کہ قید جڑا پین والا وہ مسئلہ اس طرح حل ہونا ایداں گلاں سٹور کرو ورنہ 7 سال جڑے آنے نا بعد پہلے خوشحالی دن بعد سب کچھ مک جانا بھوکے مر جاؤ گے وہ جس وے آ کے انہوں نے دسیا بھی انہیں نال علاج بھی دسیا حالانکہ وہ خواب کچھ نہیں سی آپ نے دسیا کہ اس طرح گلاں محفوظ کرو وہ کہنے لگا یہو جہا بندہ ایڈے علم والا تے ایڈا نیک تو جیل چ بند کیتا بادشاہ نو کوئی خبر نہیں سی لوگوں نے بادشاہ اور مصر دا عزیز جڑا نا زلیخا دا خان اینوں بھی گڈ مڈ کرتا ملک ہور سی بادشاہ زلیخا دا خان ایک ملازم سی پھر باڈی گارڈ دا جڑا دستہ سی بادشاہ دا وہ کپتان سی وہ بادشاہ کوئی نہیں سی انہاں تھلے تھلے ہی ملازماں نے چکر چلایا سی بادشاہ نے جسے آخیا چون دڑیا اسے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حضور نے کدی دل تنگ نہیں کیتا میں اپنے بھراواں دی قدر کراواں پچھلے نبی ساڈے چ آ گیا فتنہ ہمارا نبی تمہارا نبی کہ پچھلے پیغمبراں دی قدر کٹائی جائے یہ بھی گرم چاہتا انہاں دا بھی اپنا اپنا مقام ہے اور بالکل سونا ہی ہے کوئی کھوٹ نہیں آنا صرف اس وقت کے لوگوں سے نہیں سی اہلیت کہ وہ سارے وہ دین دس سکن ورنہ وہ کوئی نکمے نہیں سی جس طرح موسیٰ کی سی عیسیٰ کی سی بالکل بکواس ہے کفر دے کرنے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام دی جگہ میں ہوندا تے جویں وہ بلاؤن آیا سی قاصد اینی جیل میں پھگتی ہوندی میں اسے اٹھ کے نال چلا جانا بڑے حوصلے والا نکلیا جہنے آخیا بھائی بادشاہ مڑ جا مینوں ایڈی کار نہیں جیل چ نکلدی پہلا وہ کیس جڑا وہ منگواوے تے پتہ کرے کہ میرے تے جڑا الزام وہ ملازمہ نے لگایا سی جھوٹا عورتاں انہاں دیاں خراب اصل حقیقت یہ سی یوسف علیہ السلام تے الزام جھوٹا لاتا سب کچھ ویکھ کے پہلا وہ پتہ کرے اگر میں قصوروار ہاں تو اتنے مینوں سڑن کرن دے تے جے بڑی ہیں تو پہلا وہ پاک کرے انہیں محل سد لیاں زلیخا بھی اور دوسری عورتیں بھی اور کیس سارا منگوا کے انہیں جسے پوچھا وہ اسے انہوں عورتیں ساریاں نے آخیا بادشاہ سلام دعائی خدا دی اسی پورا چارہ کیتا انہوں گمراہ کرنا مگر وہ خدا دا بندہ جڑا وہ پھسلیا نہیں وہ تو بڑی ہے کوئی فرشتہ آسمان دا پھر زلیخا بھی بول اٹھی بھی حق ننگا ہو گیا قصوروار میں اور بڑی بادشاہ موت کے دو گیا بے علم تے علم رہا وہ مصر جتھے بدماشی کوئی جرم ہی نہیں بازاراں کھڑیاں بیگماں اور دعوتاں دنیا دے لوگ عیش کرتے ہیں روشن خیالی دا دور ہے اتنے بندہ یہو جہا کہ خود عورتاں کہیں ایک نہیں زلیخا پھر ساریاں ہی لگ پئیاں ساریاں ہی بازاراں کھڑیاں لگ پہ ساڈے والا حسین ترین انہیں آخیا یہو جہا بندہ اس بادشاہ نے آخیا وقار الملک اوتونی بہ استخلص لنفسی کہ لیا انہوں میرے کول میں انہوں اپنے لیے خاص مقرر بنا لوں گا وہ مشورے تو چلوں گا سارا انتظام وہی مرضی نہ کروں یہو جہا بندہ جڑا ہے اس طرح ضائع کرنا فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین جسے بات چیت کی وہ ہور موت کے دیا انہیں آخیا اج تو میرے نزدیک تو بڑے مرتبے والا تیرا مرتبہ جڑا یہ کسی کا ہور مرتبہ نہیں اور مینوں تیرے تے پورا اعتماد ہے میں سارا کچھ تیرے حوالے کرتا جو میں ملک چلانا چاہنا چلا ان اعتماد کا اظہار کیا اتنے یوسف علیہ السلام نے خود طلب کی خواہش کی حضرت علی علیہ السلام کی طرح جب تو سمجھاؤنا ایک وقت ہوں جدو کوئی اپنے بھی اقتدار چاہتا کہ میرا الو سیدھا ہوئے میں یاشیاں کراں اپنی ذاتی اغراض پورے کرے یہ وہ خائن بددیانت اور یہو جہا بندہ مسلمانوں کا سربراہ بننے دے لائق نہیں ایک کیا کہ ویکھدا کہ حالات ایسے ہے کہ اگر میں ہوں اگے نہ ودا تے نائر آدمی ہو جاؤں گا دوسرے لوگ بہ جان گے جہد نتیجے چ امت برباد ہو جائے اپنا نہیں نفع ہوں اسے امت کی بہتری ہوں یوسف علیہ السلام دیکھا کہ بادشاہ اگر میری طرف قائل قرآن پاک میں پڑھیا تاکہ حدیث اور آیتوں میں سیٹ ہون آپ کیا قال اجلنی علی خزائن الارض جے میرے تے انہاں تینوں بھروسہ اعتماد ہے اس ملک کے سارے خزانے میرے سپرد کر سب میرا حوالے کر انی حفیظ علیم میں بہت طرح حساب کتاب جاننے والا ہر طرح کا میرا علم ہے میں حفاظت بھی کروں گا کوئی خیانت نہیں تے علم بھی مینوں پورا اے خود طلب کی جت تو پتہ لگا بھی حدیثاں دی طلب نہ کرو قرآن سے نبی دا ہوندا میں خود آخیا میرے سوال میں حوالہ کر حل کی ہے جو اسے یوسف علیہ السلام اگر نہ کر دے تو جس طرح دے نائل اور نالائق ہے گئے سی اس دن کو مصر رہنا سی نا تباہ ہو جانا پیغمبر نے دیکھا بھی ہون وقت جا کے میں اگے بڑھا اس تو مسئلہ یہ نکلیا کہ اگر کوئی اپنی ذاتی اغراض لی اور اپنی عیش و عشرت لی حکومت منگتا نائل ہے اور اگر وہ ویکھدا کہ اگر میں پیش قدمی نہ کراں ہون نہ اگے بڑھا تو کام خراب ہو جانا